السلام علیکم دوستو۔ غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، مصنف مفتی تطہیر احمد بریلوی۔ دیکھیے دوستو، آج کل جو فاتحہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں لگانا چاہیے، یا فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، نیاز نہیں لگانا چاہیے، جس کو ہم لوگ سنی لوگ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم سنی ہیں اور اہل سنت والجماعت جو نیاز فاتحہ اور میلاد وغیرہ کراتے ہیں۔ تو اس مسئلے سے ایسے کچھ لوگوں کو نیاز لگانے سے چڑ ہے، کچھ نیاز نہیں لگاتے، اور کچھ نیاز کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کھانا۔ تو اسی بارے میں مفتی تطہیر احمد صاحب کیا فرماتے ہیں، دیکھیے سنیے۔ ان کی یہ کتاب ہے، بہت مشہور و معروف کتاب ہے، جس کو ہر جگہ آپ مل جائے گی، کسی بھی اسلامک کتاب بک اسٹور پہ آپ لے سکتے ہیں، اس کو امیزون فلپکارٹ سے بھی منگا سکتے ہیں، اور PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل سے۔ اس کا نام ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں اپلبدھ ہے۔ یہ فاتحہ میں کھانا پانی سامنے رکھنے کا مسئلہ، اس بارے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ وغیرہ آیات قرآنیہ پڑھ دی جائے تو انہیں اس کھانے سے چڑ ہو جاتی ہے، اور وہ اس کھانے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسے حرام خیال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں بیماری ہے، تو خدا تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کثیر حدیث اور اقوال ائمہ اور معمولات بزرگان دین سے منہ موڑ کر اپنی چلاتے ہیں، اور خواہ مخواہ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی بتاتے ہیں۔ دوسرے ہمارے کچھ وہ مسلمان بھائی ہیں جو اپنی جہالت اور وہم پرستی کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کھانا سامنے نہ ہو، قرآن کی تلاوت و ایصال ثواب منع ہے۔ کچھ جگہ دیکھا گیا ہے کہ میلاد شریف پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ مٹھائی آئے تب تلاوت شروع کریں، یہاں تک کہ مٹھائی آنے میں اگر دیر ہو تو گلاس میں پانی لا کر رکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے ان کے جاہلانہ خیال میں فاتحہ پڑھنا جائز ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب آ کر بیٹھ گئے اور مصلی پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اگر کھانا آئے تو قرآن پڑھیں۔ یہ سب وہم پرستیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فاتحہ میں کھانا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ اگر آیتیں اور سورتیں پڑھ کر کھانا یا شیرنی وغیرہ سامنے لائیں، یوں ہی تقسیم کر دی جائے، تب بھی ایصال ثواب ہو جائے گا اور فاتحہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، فاتحہ و ایصال ثواب کے لیے کھانے کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 225۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے ثواب نہ پہنچے گا، تو یہ گمان اس کا محض غلط ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 195۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حدیثوں سے اس کی اصل ثابت ہے، اور فاتحہ میں کھانا سامنے رکھنے کو ضروری خیال کرنا کہ اس کے بغیر فاتحہ نہیں ہوگی، یہ بھی اسلام میں زیادتی اور وہم پرستی اور خیال خام ہے، جس کو مٹانا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان صاحب مارہر بھی فرماتے ہیں، تم نے نیاز و درود و فاتحہ میں دن یا تاریخ مقررہ کے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہی دنوں میں ثواب ملے گا، آگے پیچھے نہیں، تو یہ سمجھنا حکم شرعی کے خلاف ہے۔ یوں ہی فاتحہ و ایصال ثواب کے لیے کھانے کا سامنے ہونا کچھ ضروری نہیں۔ یا حضرت فاطمہ خاتون جنت کی نیاز کا کھانا پردے میں رکھنا اور مردوں کو نہ کھانے دینا عورتوں کی جہالتیں ہیں، بے ثبوت اور گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ ان خیالات کو مٹائے اور عورتوں کو صحیح راستے اور حکم شرعی پر چلائے۔ توجیہ و تصریح فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ نمبر 142۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے
کہ سامنے رکھا جائے کھانا، یا جب تک کھانا سامنے نہیں رکھ سکتے تب تک فاتحہ شروع نہیں کی جائے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہیں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں تو وہ کہتے ہیں ابھی رک جاؤ ذرا، میں سب پانی اور سیرنی وغیرہ لے آؤں پھر شروع کرنا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ شروع پہلے بھی کر سکتے ہیں، فاتحہ بعد اور سرنی وغیرہ پانی وغیرہ بعد میں لا کے رکھ دیں تو بھی نیاز فاتحہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے، اور زیادہ معلومات کرنے کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح پڑھ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ مطالعہ کرنا ہے تو آپ فتاوی رضویہ یا بہار شریعت وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم۔